السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے لشکر پر فتح عظیم حاصل ہوئی۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کے طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ 13 سال تک کفار مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان مسلمان بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو واصل جہنم ہوئے۔ 14 صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتے کو وحی دے کر بھیجا: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو، تم گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور پر مارو۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھوڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر اسلام کے فلسفہ جہاد نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں بھی پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ میں غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے سے اور پیچھے سے آئیں گے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر غزوہ بدر اور احد کا جذبہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی انہیں مدد اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں